السلام علیکم۔ یاد رکھو، صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ پتہ ہے معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ جب اللہ پہ یقین کیا جائے، ایسا یقین جو ہر طرح کے شک سے پاک ہو۔ جب کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو، پھر اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیا کرو۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ کام اچھے سے ہو جاتے ہیں جو تمہیں ناممکن لگ رہے ہوتے ہیں۔ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، بس ان کے قبول ہونے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ جب دنیا والے آپ کے دل کو توڑ دیں، تب آپ اپنے دل کو اس کے پاس لے جائیں جس نے اس دل کو بنایا ہے۔ وہ آپ کے دل کو ایسے جوڑ دے گا جیسے کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ جب بھی دعا مانگے، پورے یقین کے ساتھ مانگے۔ کمزور آپ کا وقت ہے، چیزیں ناممکن آپ کے لیے ہیں۔ آپ کا رب بہت طاقتور ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ حالات سے خوف زدہ نہ ہوں، دعا مانگتے رہیں، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ بس یقین رکھیں مالک کائنات پر، انشاءاللہ۔ حالات کتنے ہی برے ہوں، اللہ پر کامل یقین رکھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اگر وہ دینے کے لیے راضی نہیں ہوتا تو دعا مانگنے کی توفیق کبھی بھی عطا نہیں کرتا۔ سورۃ یوسف یہ سکھاتی ہے، جو لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ ان کی کہانیوں کو کبھی ادھورا نہیں رہنے دیتے۔ تمہارا تہجد کی نماز تک آ جانا ہی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بہت جلد معجزہ ہونے والا ہے۔ مایوس ہو کر کفر کرنے سے بہتر اس کریم ذات پر بھروسہ کر لیا جائے، کیونکہ ایک وہی تو ذات ہے جو بھروسے کے لائق ہے۔ رات کے تیسرے پہر اللہ کا پہلے آسمان پر آنا، اپنے بندے کا انتظار کرنا، یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ہمارے لیے کچھ غلط کیسے کر سکتا ہے؟ تو یقین رکھیے اس ذات پر، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ہمارے لیے ہی بہتری ہے۔ دیکھنا، اللہ بہت جلد تمہارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے گا، انشاءاللہ۔ یہ تو ہم ہی ہیں جو اس سے دور ہو جاتے ہیں، ورنہ اللہ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب اس نے قرآن میں کہہ دیا مجھ سے مانگو، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔